3 افسران باشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ 15 افسران باشمول 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئرز کے عہدے کے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے۔ آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے، اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عہدے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھی جاتی۔ اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کا داماد، ایک ریٹائرڈ 3 سٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائرڈ 2 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب تک آرمی ایکٹ کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں، جس میں اب تک 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان کی عزت و وقار پر ایک گھنونے منصوبے کے تحت وار کیا گیا۔ اس کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف رواں سال کے دوران 13,619 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے۔ اس دوران 1172 دہشت گردوں کو فاصلے جہنم یا گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 77 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ رواں سال آپریشنز کے دوران 95 آفیسرز اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو زبردست خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کے امن و سلامتی پر قربان کر دی۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ افواج پاکستان پرعزم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے ایک جھوٹے بیانیے پر افواج پاکستان کے خلاف گھنونا پروپیگنڈا کیا گیا، یہاں تک کہ شہدائے پاکستان کے خاندانوں کی دل آزاری کی گئی۔ شہداء کے یہ خاندان آج پوری قوم اور ہم سب سے کڑے سوال کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ کیا ان کے پیاروں نے اس قوم کے لیے جانیں اس لیے دی تھیں کہ ان کی نشانیوں کو اس طرح بے حرمت کیا جائے؟ کیا اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے کچھ شرپسند عناصر شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو سیاسی ایجنڈے کی بھینٹ چڑھا دیں گے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے اس گھنونے عمل کی منصوبہ بندی کی، وہ لوگ قانون کے کٹہرے میں کب لائے جائیں گے؟ شہداء کے یہ ورثہ ہم سب سے اور بالخصوص آرمی چیف سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ روزانہ شہید ہونے والے اپنے آفیسرز اور جوانوں کی حرمت کا ان شرپسندوں سے مستقبل میں تحفظ کر سکیں گے؟ شہداء کے ورثہ اور آرمی کے تمام رینکس
ہم سب سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہماری قربانیوں اور ہمارے شہداء کے تقدس کی اسی طرح بے حرمتی ہونی ہے تو ہمیں اس ملک کی خاطر جان قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں یہ بات کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اس کے استحکام کی بنیاد عوام، حکومت اور فوج کے درمیان اعتماد اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے۔ ملک دشمن قوتوں نے مختلف طریقوں سے کئی دہائیوں سے یہ کوشش کی کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج ڈال کر اس رشتے میں دراڑ ڈالی جائے، لیکن دشمن کو ہمیشہ ہزیمت اٹھانا پڑی۔ ان بیانیوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو بیرونی ایجنڈے سے تشبیہ دینا، DHS، فوجی فاؤنڈیشن، دفاعی بجٹ، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وغیرہ جیسے جھوٹے بیانیے شامل ہیں۔ لیکن ان گھنونے بیانیوں کے باوجود عوام اور فوج کے درمیان جو اعتماد اور احترام کا رشتہ ہے، دشمن اس میں دراڑ نہ ڈال سکا۔ اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ اول، کہ افواج پاکستان نے ملک کے دفاع اور عوام کی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لیے ان گنت قربانیاں دیں، دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی، اور عوام کا یہ اعتماد ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں افواج پاکستان اپنی مکمل پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے ساتھ کسی بھی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کریں گی۔ اور یہ حقیقت کہ افواج پاکستان تمام اکائیوں، مکتبہ فکر اور طبقات کی نمائندگی کرتی ہے، نہ کہ کسی مخصوص اشرافیہ کی عکاسی کرتی ہے۔ ان عوامل کی وجہ سے عوام کو کسی صورت بھی اپنی افواج سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی گواہی شہدائے افواج پاکستان کی قبریں بھی دیتی ہیں، جو پاکستان کے چپے چپے میں ملک کے تمام صوبوں باشمول گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں موجود ہیں۔ ان ناقابل تردید زمینی حقائق کے باوجود پچھلے ایک سال میں مذموم سیاسی مقاصد کے حصول اور اقتدار کی ہوس میں ایک جھوٹے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کو چلایا گیا اور چلایا جا رہا ہے۔